بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر محبوب کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے اپنے راہ راست پہ لانے کے لیے شرعی طور پر اس سے نکاح کرنے کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ دشمن اور دیگر جو آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں یا آپ کے ساتھ منافقت کرنے والے ہیں یا آپ کی عزت پہ، آپ کی جان و مال پر حملہ کرنے والے ہیں، ان تمام دشمن دین و دنیا کے انہیں دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ انشاءاللہ جب آپ یہ سورت پڑھیں گے تو یہ سورت دشمن کے شر سے بھی محفوظ رکھے گی، اور جب آپ اس سورت کو پڑھ کر کسی دشمن کے سامنے بھی جائیں گے تو وہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت موجود ہے، جس کے اندر ہمارے لیے دینی دنیاوی مسائل، دینی دنیاوی حاجات و مناجات کا جو تمام چیزوں کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ تو سورت لہب قرآن کریم فرقان حمید کی وہ سورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دشمن ہے ابو لہب، اسے وارننگ دی گئی، بلکہ اس کی مذمت میں اس سورت کو نازل کیا گیا کہ اے دین کے دشمنوں، تم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرے تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ پھر اعلان جنگ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ صورت یوں سمجھیں کہ ایک تو اس کی تلاوت سے دولت ہی دولت ملتی ہے، رزق ہی رزق ملتا ہے، دوسرا دشمن کو برباد کرنے کے لیے، دشمن کو راہ راست پہ لانے کے لیے، دشمن کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے یہ سورت لہب کا جو عمل ہے بہت ہی مؤثر ہے۔ یہاں تک بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانی قوتوں سے، شیطانی اثرات سے، سایہ دار چیزوں سے بھی محفوظ و معمول فرما دیتے ہیں، اور یہ سورت جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس گھر کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور دشمن دور بھاگتا ہے، وہ انسان کے قریب ہی نہیں آتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس مالدیت والے دور کے اندر ہر طرف ہمارے دشمن بھی موجود ہیں۔ کوئی مال کا دشمن ہے، کوئی جان کا دشمن ہے، کوئی عزت کا دشمن ہے، کوئی پیسے دولت کا دشمن ہے۔ تو ان تمام کو سبق سکھانے کے لیے، ان تمام کو اپنے سے دور کرنے کے لیے سورت لہب کا وظیفہ انتہائی طاقتور عمل ہے، جو کہتے ہیں کہ رشتوں کے معاملات ہیں یا بچے روتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے سورت لہب کا عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو ہم پہلے سورت لہب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی تلاوت فائدہ بھی دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہی ہو جائے، اس نے کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کا مال جو ہے اس کے کچھ کام نہ آیا، جو اس نے کمایا اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، ان قریب وہ آگ کے شعلوں میں ہوگا، اور اس کی جو بیوی ہے جو لکڑیوں کا بوجھ سر پہ اٹھاتی پھرتی ہے اس کی گردن میں کھجور کی چھال ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نبی پاک کے دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیا کہ تم میرے نبی کے ساتھ دشمنی کرو گے تو میں تمہارا ستیہ ناش کر کے رکھ دوں گا۔ تو حضرات گرامی، اس قدر یہ سورت گھر میں سے کس طرح تلاوت کرنی ہے، ہم نے اگر کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، تو ہم نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر یہ سورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورت لہب کی تلاوت کریں گے اور جو ہی تلاوت ختم ہوگی تو ہم نے 7 مرتبہ یا جبارو یا قہارو، 7 مرتبہ پھر دوسری مرتبہ سورت لہب کی تلاوت کریں گے اور 7 مرتبہ ہی یا جبارو یا قہارو، پھر تیسری مرتبہ سورت لہب کی تلاوت کریں گے تو 7 دفعہ یا جبارو یا قہارو پڑھیں گے۔ اسی طرح ہر بار سورت لہب پڑھنی ہے اور ساتھ میں 7 مرتبہ یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم ہمارے دینی دنیاوی حیات بھی پوری فرمائیں گے، اور مالک کریم ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی زبان
ایسی بند ہوگی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ تو لازمی اس عمل کو آپ خود کریں اور گھر کے تمام افراد بھی کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا۔ دوسرا، اب اگر اس صورت کو پڑھ کر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دم کریں، چھوٹے بڑے سب کو دم کریں، گھر کے اندر جو چیزیں ہیں انہیں دم کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے محفوظ و معمول فرما دیں گے۔ تو یہ عمل انتہائی مجرب نے بھی کیا، اللہ کریم اسے دین اور دنیا کی عزتوں سے، دین اور دنیا کے رزق سے مال و مال فرما دیں گے۔ تمام دوست نماز کا لازمی اہتمام کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔